وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کیا ہمارا ملک سیکولرزم کے راستے پر اپنا سفر جاری رکھے گا یا پھر یہ ملک ہندو راشٹر کی طرف بننے کے راستے پر جائے گا۔ یہی اس الیکشن کا سب سے بڑا سوال ہے اور آپ کو اور ہم کو مل کر اس بارے میں قطعی فیصلہ لینا ضروری ہے۔ وہ اس لیے میرے عزیز دوستو کہ اگر ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے اور جہاں تک ہو سکے ہم فرقہ پرست بی جے پی اور تیلگو دیشم کو شکست نہیں دیں گے، یہ صرف بات میں نام پلی کے تک نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہم تمام کو مل کر ایک ایسا فیصلہ لینا پڑے گا کہ پورے جنوبی ہندوستان میں اب جہاں کہیں بھی اسمبلی اور پارلیمنٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہاں پر اگر ہم متحدہ طور پر اپنا ایک ایک ووٹ فرقہ پرست اتحاد کو شکست دینے کے لیے استعمال کریں گے تو میرا ماننا یہ ہے کہ یقیناً 16 مئی کو جو نتیجہ آئے گا وہ ہم تمام کو ایک پیغام دے گا کہ جب ہم نے اپنے متحدہ ووٹوں کا استعمال کیا اسی وجہ سے بی جے پی کا اقتدار دلی میں نہیں ملا، اسی وجہ سے یہ فرقہ پرست اتحاد تلنگانہ میں کامیاب نہیں ہوا۔ اگر ہم انتشار کی کیفیت میں رہیں گے تو یاد رکھیے میری اس بات کو کہ دلی میں ایک ایسا شخص خدا نخواستہ ہندوستان کا وزیر اعظم بنے گا جس نے گجرات کی سرزمین پر 3000 سے زائد مسلم اقلیت کا قتل عام ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اپنے دستوری اختیارات کو استعمال نہیں کیا بلکہ اس نے خاطیوں کی مدد کی، اور جب لوگوں نے پکار کر کہا کہ ہمیں ریلیف کیمپوں میں رہنے دو، ہم اپنے گھر کو واپس نہیں جا سکتے، تو نریندر مودی نے کہا تھا کہ آپ کے لیے ریلیف کیمپ اس لیے چلائیں کہ آپ کے 2 اور آپ کے 25 ہو جائے۔ یہ سرائی کی زبان اس نے استعمال کی۔ میرے عزیز دوستوں، آج سارے اخبارات اور میڈیا میں یہ باجا بجایا جا رہا ہے، یہ پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ گجرات کا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے اس کو سارے ہندوستان میں عمل آوری کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج آندھرا پردیش میں مسلم اقلیت کو تحفظات مل رہے ہیں اور اس تحفظات کے ملنے کی وجہ سے ہمارے کئی غریب خاندانوں کے بچے اور بچیاں گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں میں ایڈمیشن مل رہا ہے، حکومت کی نوکریوں میں ان کو اپنا حصہ مل رہا ہے، مگر آج آپ دیکھیے یہی سہولت، یہی تحفظات مسلمانوں کو گجرات میں نہیں دیے جاتے، جبکہ گجرات کے مسلمانوں کا آبادی کا تناسب اور آندھرا پردیش میں مسلمانوں کا آبادی کا تناسب لگ بھگ ایک ہے، مگر کیا بات ہے کہ گجرات میں نہیں دیا جاتا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ گجرات میں جو تعلیم یافتہ مسلمانوں کا پرسنٹیج ہے یا خوانگی کا جو تناسب ہے وہ آندھرا پردیش سے کم کیوں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ کم سے کم تھوڑے بہت گریجویٹ ہماری مسائل اور مشکلات کے باوجود آندھرا پردیش میں بچے ہمارے گریجویٹ ہوتے، گجرات میں 1% بچے مسلمانوں کے بچے گریجویٹ نہیں ہوتے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہاں پر پیدا ہونے کے بعد سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں تو گجرات میں مرتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں دیدار ملت، یہ جو باتیں کی جا رہی ہے گجرات کا ماڈل، یہ گجرات کا ماڈل نہیں ہے، یاد رکھو یہ تباہی کا ماڈل ہے۔ آج بھی گجرات کے سرزمین پر جوہا پورا ایک علاقہ ہے جہاں پر 4 لاکھ کے مسلمانوں کی آبادی، اخبارات نے لکھا، ایک امریکہ کا اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، آپ جا کر اس کا انٹرنیٹ پر مشاہدہ کیجئے، جس نے لکھا کہ جوہا پورا میں وہاں پر کوئی RTC کی بس نہیں چلتی، پورے احمد آباد میں چلتی، جوہا پورا میں نہیں چلتی، پورے احمد آباد میں میٹرو کی لائن آ رہی ہے مگر جوہا پورا کے باوجود کو روک دیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے گجرات احمد آباد میں 40% ایسی آبادیاں ہیں جہاں پر ریاستی حکومت نے ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ کے نام سے قانون کا اطلاق کر دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اگر یہ شیر گلی کا علاقہ یا بازار گھاٹ کے علاقے میں اگر ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ لگا دیا جائے تو آپ نہ اپنا گھر بیچ سکتے بغیر حکومت کی اجازت سے، نہ کوئی آپ کا گھر خرید سکتا بغیر حکومت کی اجازت سے۔
40% آبادی احمد آباد کی اور تمام کے تمام جہاں پر مسلم اقلیت رہتی ہیں ان آبادیوں پر ڈسٹرب ایریاز ایکٹ لگا دیا گیا۔ پروین توگاڑیا پکار کر کہہ رہا ہے راجکوٹ گجرات میں ایک ہمارے بوہری بھائی اصغر انجینئر زویری ان کا نام ہے، وہ گھر خریدتے ہیں، ایک ہندو بھائی سے خریدتے ہیں، وہ اخبار میں اشتہار دیتا جب یہ اصغر زویری گھر خریدتا ہے تو اسے گھر کے سامنے وشو ہندو پریشد کے لوگ چلے جاتے ہیں، روز جا کر گھر کے سامنے رام بھجن ہنومان چالیسا پڑھتے ہیں اور پروین توگاڑیا ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ شام تک خالی کر دو ورنہ میں بجرنگ دل دوں گا تمہارے گھر پر۔ اب تک اس شخص میں رفتار نہیں کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں جس پر آپ کو ہم کو غور کرنا ہے۔ آج بھی احمد آباد میں ذکیہ جعفری اپنے شوہر احسان جعفری کے انصاف کے لیے لڑ رہی ہے۔ آج بھی سہراب الدین کا بھائی اپنے بھائی کے قتل کے سلسلے میں اس کے انصاف کے لیے لڑ رہا ہے۔ سہراب الدین کے ساتھ اس کی بیوی کوثر بی کو اجتماعی عصمت ریزی کی گئی، پولیس والوں نے کیا۔ آخر کیا ہے گجرات میں کہ 10% IPS آفیسر جیل میں ہیں۔ یہ کوئی گجرات کا ماڈل نہیں ہے، یاد رکھیے بربادی کا ماڈل ہے۔ ایسا شخص ہندوستان کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ آپ کو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی ہندو مسلمان یا عیسائی ہندوستان کا وزیر اعظم بن جائے، مگر ہم کو اعتراض اس بات کا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہندوستان کا وزیر اعظم بنے گا جو ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا چاہتا ہو، ہم کو آپ کی مخالفت کرنی چاہیے۔ یہ ہندوستان دنیا میں واحد ملک ہے جہاں پر بے شمار مذہب کے لوگ رہتے ہیں، جہاں پر بے شمار تہذیبیں ہیں، جہاں پر بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اگر نریندر مودی ہندوستان کا خدا نخواستہ وزیر اعظم بنے گا تو RSS کے ایجنڈے پر عمل آوری ہوگی، اور RSS کی آئیڈیالوجی کیا ہے کہ اکثریتی طبقے کے اعلیٰ ذات کے لوگوں کا غلبہ اور انہی کی تہذیب کا غلبہ یہ ہندوستان کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ آئیے میرے عزیز دوستو، اپنی جماعت کو مضبوط کریے۔ آج آپ اور ہم کو مل کر اپنا ایک ووٹ اپنی مدار عزیز مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کریے۔ تیلگو دیشم کو ووٹ دینا نریندر مودی کو ووٹ دینے کے برابر ہے۔ چندرا بابو نائیڈو پر مجھے ہنسی آتی ہے کہ چندرا بابو نائیڈو کل تروپتی میں جلسہ کرتے ہوئے اپنے جلسے تقریر میں تروپتی سے مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید کرتے ہیں، تروپتی میں تقریر کرتے ہیں اور اسدالدین اویسی پر تنقید کرتے ہیں۔ چندرا بابو نائیڈو، آپ کا دماغ کہاں گیا مجھے نہیں معلوم، ایسا لگتا کہ آپ پریشان ہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر تروپتی سے ہی کیوں آپ مجلس کے اوپر تنقید کرتے؟ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ ایک مذہبی جگہ ہے، وہاں سے آپ مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ چندرا بابو نائیڈو، تم یاد رکھو انشاءاللہ تعالی حیدرآباد میں، سکندرآباد میں، تلنگانہ میں اور سیماندرا میں انشاءاللہ تمہاری دال نہیں گلے گی۔ یہ چندرا بابو نائیڈو کے اس ناپاک اتحاد کو ہم شکست دیں گے۔ یاد رکھیے، جو شخص اپنے سسرے کا نہیں ہوا وہ عوام کا کیا ہو سکتا ہے؟ جس شخص نے اس کو اپنی بیٹی حوالے کی وہ اس کو ہی دھوکہ دے کر اقتدار پر بیٹھ گیا۔ آج چندرا بابو نائیڈو پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ آج یہ پہلے کہا تھا کہ نہیں جاؤں گا، مگر آج نریندر مودی کے ساتھ جا رہا ہے۔ بتائیے عزیز دوستو، یہ تمام لوگ متحد ہو رہے ہیں تو کیا بازار گھاٹ کی گلی کوچوں میں، کیا شیر گلی کی گلی کوچوں میں کیا ہم متحد نہیں ہو سکتے؟ آئیے متحد ہوئیے اور تیلگو دیشم اور BJP کے اتحاد کو شکست دے کر اپنی آواز کو تلنگانہ کی اسمبلی میں بھیجائیے، اپنی آواز کو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بھیجائیے، اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے، پولنگ پرسنٹیج میں اضافہ کریے۔ جعفر حسین معراج ایک حرکیاتی اور نیک شخص ہے۔ آپ تیلگو دیشم اور BJP کے امیدواروں کو دیکھیے، ان میں کیا نظر آتا ہے؟ ایسے بد کرداروں کو جن کی آمدنی کا ذریعہ شراب خانے اور بار ہے، ایسے لوگ آپ کے ووٹ کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ یہ جماعت آپ کی ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں 30 اپریل کو اپنا ایک ووٹ دے کر اپنی جماعت کو کامیاب